نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مجاہدین اور برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت کے ہم پہ کروڑوں احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے اس بنی نوع آدم پہ نازل فرمائی۔ قرآن کریم 27 کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو بتلاؤ گے؟ اس مالک کائنات کی نعمتوں کا آغاز کہاں سے ہے اور اس کی انتہا کہاں پہ ہے، یہ کسی کے شعور میں نہیں۔ اگر انسان غور کرے تو اللہ رب العزت کے شکر کرنے کے اتنے طریقے انسان کے پاس موجود ہیں کہ جس کا علم اس کی اپنی ذات کو دیا۔ ویسے تو کے بارے میں اللہ رب العزت نے بات بالکل آغاز سے ارشاد ہوتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بات کی بات میں کیا کروں آپ سے، اللہ فرماتا ہے انسان ذرا غور کرو، ایک ایسا وقت تھا جب تمہارا وجود ہی نہ تھا، جب تم کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھے۔ اس بات کو ایسے سمجھے کہ آج سے 1 سال بعد 2 سال بعد کتنے عرصے کے بعد ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، لیکن آج تو اس کو کوئی نہیں جانتا، کل وہ چاہے جتنا بڑا عالم بن جائے، اس کی جتنی شہرت ہو جائے زمانے کے اندر، لیکن آج تو اس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ ہمارا ایک وجود ہے، ہمارا ذکر ہوتا ہے، ہمیں لوگ پہچانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا۔ انسان اگر اس بات پہ اس طرح سے غور کر لے کہ میں وہ ہوں کہ جس کو باری تعالیٰ نے تخلیق کیا، کہ جس کو تخلیق کرنے والا رب اس کائنات کا رب ہے، تو یقیناً پھر ہمارے بھٹکنے کی راستے بہت کم ہو جائے۔ لیکن اگر ہم غور کریں، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کا معاملہ دوسرے سے الگ ہے۔ جہاں پہ میں نے آپ کے سامنے شکر کرنے کے بے شمار باتیں بتائیں، اسی باتوں میں ایک ایسی بات ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا انسان پہ بہت لازم ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بہت احسانات کیے جو کہ لاتعداد ہیں یقیناً، لیکن کوئی بھی احسان کرنے کے بعد اس کو جتایا نہیں۔ کبھی انسان کو یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا تو ہم نے تم پہ احسان کیا، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، تم پہ احسان کیا، ہم نے تمہیں زبان دی، گفتگو کی صلاحیت دی، تم پہ احسان کیا۔ لیکن ایک احسان ایسا ہے کہ جس کو کہہ کے اللہ رب العزت نے خود جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے انسانوں پہ آدم کی اولاد پہ یہ احسان عظیم کیا کہ اپنے رسول پاک ان کو مقبول فرما دیا۔ وہ رسول پاک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو تخلیق نہ کرتے تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتے، رب تو ضرور ہوتا، رب کی ذات پہ کوئی فرق نہ ہوتا۔ سامعین کرام اس بات کو اپنی ذہن نشین کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر عقائد کے اندر بہت زیادہ الجھتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کی ذات کے ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذرے کے برابر بھی کوئی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں خود ذاتی کیا رکھتا ہے، جیسی صفات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں اللہ اپنی صفات کا ظہور اپنے انسانوں پہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے، اور اس کی صفات کا سب سے زیادہ ظہور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتے، رب ہوتا ضرور، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نے دنیا پیدا نہ کرتے، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتا، کائنات کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی بات کا آغاز وہاں سے کیا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اے انسان یاد کرو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب تم کوئی
کی باتیں ذکر شاہی نہ تھے، ہم نے تمہیں تکلیف کیا، تمہارا ذکر ہوا، اگر حضور علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو کسی نعمت کا ظہور نہ ہوتا، چاہے وہ آپ کا اور میرا وجود کا بات ہو، چاہے وہ اس کائنات کی بات ہو، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ دوزخ ہو، کوئی بھی شے ہو، ہر نعمت کا ظہور، ہر چیز کا ظہور جہاں سے ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کی ذات ہے، کہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ واحد ہے، وہ جگتا ہے، وہ قادر ہے ہر شے میں، لیکن اس نے ایسا ہی پسند فرمایا کہ جس چیز کا ظہور فرمایا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ذریعے فرمایا۔ اور شکر کرنے کے طریقے جب میں بات کروں تو پھر ہم کیوں شکر نہ کریں اس احسان کا، اس احسان عظیم کا کہ جس کو احسان کر کے اللہ نے خود قرآن کریم میں ہم سے کہا کہ یہ تم پہ ہم نے سب سے بڑا احسان کیا، اور وہ احسان حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک تھی جو اس ماہ ربیع النور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت بیان کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، ہم فکر ضرور کر سکتے ہیں، کوشش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان کرنا ہمارے بس سے یقیناً باہر ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں وہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آ رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ساری فضیلتیں بنی ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات دنیا کی کائنات کی موجود ہیں۔ تو اس مہینے کے متعلق جہاں پہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک فطری طور پہ محبت ہے، لگاؤ ہے، اور وہ ہونا چاہیے، وہ ایمان کی نشانی میں سے ہے کہ ہم اس مہینے میں حضور علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار دوسرے ایام دوسرے مہینوں کے مطابق زیادہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر ہی ہمیں کچھ اعتراضات بھی نظر آتے ہیں، ہم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کو کچھ فقہی مسائل سے، کچھ شرعی مسائل سے ہم مطابقت کر کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید محمد یعقوب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دین میں اختلاف کیوں کر ہوا کے اندر ایک چیپٹر اس نام سے منسوخ کیا ہے کہ اس مہینے میں 12 ربیع النور 12 ربیع الاول شریف کو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، کہ کیا اس موقع کو عید کہنا جائز ہے؟ کیونکہ چند لوگوں کا اعتراض ایسا ہے کہ عیدیں صرف سال میں دو ہی ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سامعین کرام ایک بات یاد رکھیے، دین اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے ہمیشہ ہمیں محبت کا درد نظر آتا ہے، چاہے آپ کے دشمن کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آپ پھر بھی اس کی طرف محبت سے ہی رہتے ہیں، اپنی محبت کرو، اس کی طرف سے کبھی نہیں موڑتے، اور کیسے موڑے کہ جب اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ طریقہ ہم مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو جو اس معاملے کو نہیں سمجھتے کہ اس ماہ مبارک کی کیا اہمیت ہے، ہمیں ان سے الجھنے کے بجائے، ان سے نفرت کے بجائے ہمیں ان سے محبت کر کے ان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کیسے سمجھیے کہ